میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ شاہین سہوائی صاحب موجود ہیں. شاہین صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر شاہین صاحب, میری عارف نظامی صاحب سے بات ابھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کی طرف سے یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب سے, ISI کے سربراہ کی, اکیانی صاحب کی, باقی لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی فوج دور ہے اور براہ کرم یہ جو بیانات وغیرہ دیے جا رہے ہیں اسے دور ہی رکھا جائے فوج کو, اور ظاہر ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہجان سا تھا وہ ذرا کچھ کم ہوا, حکومتی بیانات جو آ رہے تھے جو ان گائیڈڈ میزائل ادھر ادھر سے آ رہے تھے, اور اس کے بعد سیاست میں ذرا سکون طاری ہو گیا, اور نظامی صاحب کہتے ہیں کہ اب زرداری صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا بہتر ہو گئی ہے. کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیے, یہ بات خود امپورٹنٹ ہے کہ فوجی لیڈروں کو جا کے صدر سے اور وزیر اعظم سے ملنا پڑا اور بات کرنی پڑی, اور اس کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور مگر ایک بات جو امپورٹنٹ ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق یہ بات بالکل کلیئرلی کہی گئی ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اور عدالتوں کا احترام اور عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے سب کو, اور ایسی سچویشن نہیں آنی چاہیے جس میں عدالتیں جو ہے وہ ایگزیکٹو کو, فوج کو یا کسی اور ادارے کو مدد کے لیے بلائیں. تو اس صورت میں بات تو وہی کی وہی کھڑی ہے کہ اگر حکومت فیصلوں پہ عمل نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا, اور اس لحاظ سے تو ٹیمپریچر وہی کا وہی ہے. شاہین صاحب, یہ جو باتیں کی گئی ہیں پچھلے دنوں, مطلب وہ جو ایک بات بار بار اکثر میں کہتا ہوں اور بھی دوست کہ فورسز انلیش ہو جائیں, جب کھل کے قوتیں سامنے آ جائیں, یعنی کچھ نہ کچھ لحاظ تو رکھنا چاہیے نا. اتنے اہم اگر جگہوں میں لوگ بیٹھے ہیں, یعنی کھل کے باتیں ہو جائیں, یہ لاشیں پنجاب بھیجیں گے, یہ کر دیں گے, ملک خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا وغیرہ, وہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں, اور حکومت میں سینسٹیو پوزیشن میں بیٹھے ہو لوگ, پھر اس کو کس طرح سے دوبارہ جو اعتماد ہے اس کو کس طرح سے بحال کیا جائے گا, اور عدالتوں کے ساتھ جو معاملات رکھے گئے ہیں, جو افسران تھے باقی لوگ تھے ان کو ہٹا دیا گیا, جس کسی نے تعاون کیا اس کو ہٹا دیا گیا, یہ پھر کیسے چلے گا معاملہ, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایک طرف تو ڈیفائنس ہے اور بالکل الگ اعلان ڈیفائنس ہے کہ ہم نہیں مانیں گے, اور اگر آپ پریس کریں گے تو سندھ کارڈ آ جائے گا اور علیحدگی کی باتیں ہو جائیں گی اور گالیاں دوسرے پروونسز کو اور میڈیا کو اور سب کو. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر کم ہو گیا, کیوں ضرورت پیش آئی ان سب باتوں کی؟ اگر ٹیمپریچر اتنا زیادہ تھا تو خالی انہوں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر کم ہو گیا؟ یہ تو فوج نے نہیں کہا کہ آئین کی عملداری نہیں ہوگی یا عدالتوں کے فیصلے جو ہے ٹھیک ہے آپ نہ مانیے اور بس اسی طرح چلتا رہے کام. تو ٹیمپریچر میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑا ابھی چھٹیاں وٹی ہے, اس کے بعد پھر معاملہ پھر کھڑا ہوگا کہ جی اب کیا کر رہی ہے حکومت, کیا اس میں امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ایک بات شاہین صاحب اور گفتگو کے دوران سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ سارا کام عدالتیں کر دیں گی اور اس کے بعد جو سارا پھل ہے وہ ان کی جھولی میں گر جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب یہ نواز شریف کی سیاست کیا ہے شاہین صاحب؟ مطلب وہ ایک تو چھٹی پہ چلے جاتے ہیں, مطلب یہ مطلب اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سب کیوں, مطلب اتنی طویل جلا وطنی ان کی ختم ہوئی ہے, وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ان کو کرنا چاہیے سسٹم کو رکھنے کے لیے وہ اپنے فیصلے کرے, اور وہ فیصلے نہیں کر رہے. اب آج ہی نواز شریف نے کہا ہے کہ جی زیادہ ٹائم نہیں ہے اور یہ فیصلے ان کو جلدی کرنے پڑیں گے, اور ہم ان پہ ان کے وعدوں پہ بھی وعدہ فرضہ پہ ہم یقین اب نہیں کر سکتے. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے پوزیشن تو اپنی فرم رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ ان کو مزید ٹائم دیتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ خود یہ نہیں چاہتے کہ الزام ان پہ ہے. لیکن اب تو کرنچ ٹائم آ گیا نا جی, فیصلہ عدالت نے دے دیا اور اب حکومت سے کہا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں, حکومت کہتی ہے ہمیں نہیں کرنا, تو ایک طرح سے ڈیڈ لاک تو کریٹ ہو گیا. اب فوجی بھی بیچ میں پریشان ہے, نواز شریف صاحب بھی پریشان ہے, اور مزید یہ جب ڈیڈ لاک بڑھے گا تو کسی نہ کسی کو پھر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ ہینگنگ رہے سارا اور معاملات اسی طرح آرام سے. یہ مجھے بتائیں, یہ جو 17ویں ترمیم ہے, یہ 17ویں ترمیم یہ زرداری صاحب کیوں دیں گے؟ یعنی تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر والی کنڈیشن کیوں ختم کریں گے اس کو؟ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور پاور ساری چھوڑ دیں. یہ تو سیمسنگ کے بال ہیں, سیمسنگ کے بال کٹ گئے تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, یا مشرف صاحب کی وردی ہے. یہ 17ویں ترمیم کیوں دیں گے؟ گارنٹیئر کون ہوگا کہ جی زرداری صاحب آپ رہیں 5 سال پورا کریں
اپنی اقتدار کی مدت اور میاں صاحب ایک طاقتور وزیر اعظم بن کے آ جائیں. یہ کچھ سمجھ آتی ہے کوشچن؟ یہ بالکل آپ نے کہا کہ مشرف صاحب کی ورزی ہے، لیکن مشرف صاحب نے بھی یہی غلطی کی تھی نا کہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ورزی اتار دوں گا فلانی ڈیٹ تک. یہ تو 10 دفعہ اعلان کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر مکر گئے یا مکر رہے ہیں. اور اگر مستقلی بالکل ہی مکر گئے نہیں کیا انہوں نے تو یہ پھر جیسا کہ نواز شریف صاحب نے آج کہا کہ سارا معاملہ ان کے گلے میں آ گیا ہے، تو وہ پھر سارا کا سارا ان کے گلے میں آ گیا ہے اور آئے گا. نہیں لیکن مشرف دیکھیں نا، تو دھوکہ نہیں دے سکتے. نہیں شاہین صاحب، مشرف صاحب نے 2004 میں کہا تھا وردی اتار دوں گا، اور وردی ان کی اتری جا کے 2007 میں، تو 3 سال تو کھینچ گئے تھے وہ وعدہ کر کے. تو 2 سال زرداری صاحب نے بھی کھینچ لی وعدہ کر کے. تو میاں صاحب بیٹھے ہوئے، میاں صاحب کی کچھ وہ ناراض نہ ہو مسلم لیگ نون، لیکن ان کی کچھ ایم ایم اے والی کافی جو ہے نا وہ صورتحال ایم ایم اے سے ملتی ہے ان کی بھی. نہیں مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہ دوسری بھی ہے نا. اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ فوج بھی تھی اور جوڈیشری بھی تھی اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی سیکریٹلی ان سے بات چیت کر رہی تھی اور ان کی پوزیشن تو کافی مضبوط تھی. ان کی پوزیشن کیا ہے؟ فوج بھی کہتی ہے کہ جی آپ ججمنٹ پہ عمل کریں. نواز شریف صاحب اپوزیشن ہے، ججز بالکل ان کے خلاف ایک طرح سے جوڈیشری پوری کی پوری ان کو آرڈر دے رہی ہے کہ آپ یہ ایکشن لیں. میڈیا، سول سوسائٹی سب ایک گروپ میں، یہ آئسولیٹڈ ہے. خود وعدے کر کے یہ اگر پھر گئے ہیں تو وہ تو پھر ان کے گلے میں آ کے پڑیں گے. شاہین صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی. خواتین حضرات، زرداری صاحب کے لیے شاہین سہوائی صاحب کے مطابق ایک مختصر وقفے کے بعد پرانے حل طلب مسائل مزید الجھنوں کے ساتھ سامنے آنے کو ہیں، اور نواز شریف صاحب کی پوزیشن بھی اب کچھ عجب ہو چکی. یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. عارف الزاوی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کی توقع شاید یہ تھی کہ عدلیہ سارے فیصلے کر دے گی اور پھر اقتدار کا پھل میاں نواز شریف کی جھولی میں جا گرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک وقفے کے بعد ہارون رشید صاحب سے ان کی رائے جانتے ہیں.